الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ قیامت کے دن تک یعنی ہمیشہ کے لیے خیر وابستہ کر دی گئی ہے۔ بس جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے تیاری کرتے ہوئے گھوڑا باندھا اور اسی کے راستے کی خاطر ثواب کی نیت سے اس پر خرچ کیا تو اس گھوڑے کی سیر ہونا کہ بھوکا ہونا، سیراب ہونا، پیاسا ہونا یا اس کا پیشاب، یہ سب چیزیں قیامت کے دن اس کے ترازو میں کامیابی کا باعث ہوں گی۔ لیکن جس نے گھوڑے کو ریاکاری، شہرت اور اطراحت کے لیے پالا تو اس کے لیے سیر ہونے، بھوکا رہنے یا سیراب ہونے یا پیاسا ہونے اور اس کی لید اور پیشاب، یہ سب چیزیں قیامت کے دن اس کے ترازو میں خسارے کا باعث بنیں گی۔ آج کی ہمارے ویڈیو میں ہم آپ کو اسلام کی نقطۂ نگاہ سے گھوڑوں کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے، اور یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں سے متعلق کیا ارشاد فرمایا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس قیمتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں، ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، زمانہ جاہلیت میں عربوں کو گھوڑوں سے بہت زیادہ شغف تھا۔ وہ گھوڑوں کو اپنی اولاد پر فضیلت دیتے تھے۔ جس شخص کے پاس گھوڑا نہ ہوتا تو اسے قوم تانے دیا کرتی تھی۔ عربوں کے معروف شاعر عرشا نے اپنے عرب قبیلوں کو اپنے اشعار میں تانا دیا کہ تم کیسی قوم ہو جو گھوڑوں کو اہمیت نہیں دیتی۔ عربوں کے شرفاء اور قبیلوں کے سردار گھوڑوں کی خدمت خود کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کام خطام اور غلاموں سے نہیں لیتے تھے۔ عربوں کے حکماء کہا کرتے تھے کہ قبیلوں کے سردار اور شرفاء کے لیے 3 کام کرنے میں عار نہیں: والد، مہمان اور گھوڑے کی خدمت۔ گھڑ سواری اور دوڑ کے مقابلے میں شرکت کے لیے قابل فخر ہوا کرتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ اپنے کارناموں کو اشعار میں ڈالتے اور عکاس جیسے بڑے میلوں میں ان اشعار کو دہرایا کرتے اور فخر کیا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی گھوڑوں کی اہمیت اور افادیت تسلیم کرتے ہوئے گھوڑے پالنے کی ترغیب دی ہے۔ گھوڑوں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکار مارتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، عربوں کی گھوڑوں سے محبت کی وجہ سے ہی قرآن مجید میں حب دنیا کی مثال کچھ اس طرح سے بھی دی گئی کہ لوگوں کے لیے مرغوبات نفس، اولاد، سونے کی چاندی کی ڈھیر، چیتا، گھوڑے، مویشی اور زرعی زمینیں بڑی خوشنما بنا دی گئی ہیں، مگر یہ سب دنیا کی چند روزہ زندگی کے سامان ہیں۔ حقیقت میں جو بہتر ٹھکانہ ہے تو وہ اللہ کے پاس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی گھوڑوں کی تقریب میں فرمایا کہ جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑا پالا اسے روزے دار کے مثل اجر ملے گا، اور جس نے گھوڑے کو کھلانے، پلانے اور پالنے پر خرچ کیا تو اس کا خرچہ صدقہ شمار کیا جائے گا۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی گھوڑوں کی پیشانی پر تا قیامت سلامت ثبت رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کی تذلیل و تحقیر کرنے سے سختی سے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑوں کے دم کاٹنے، کھسی کرنے اور پیشانی کے بال کاٹنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گھوڑے کی فطرت میں اترانا شامل ہے۔ ایسا کرنے سے اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے قبل عکاس کے میلے میں گھوڑوں کی دوڑ میں شامل ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے بہترین گھڑ سواروں میں سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قد و قامت کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر اچھل کر اور جم کر بیٹھتے، سواری پر بیٹھتے تو پاؤں زمین سے ٹکراتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں نے جس طرح اپنی نسل
نسل اور نسب کا خیال رکھا، اسی قدر گھوڑوں کی نسبت اور نسل کا بھی خیال رکھا ہے۔ پیارے دوستو، عربوں میں مشہور ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلے شخص تھے جو گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو گھوڑوں سے خاص شغف تھا۔ آپ علیہ السلام کے پاس 1000 گھوڑے تھے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وراثت میں ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے والد سے وراثت میں عزیز ترین مال یہی گھوڑے ملے ہیں۔ دیگر متعدد روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کے گھوڑے پیش کیے گئے تو وہ ان میں اتنے محو ہو گئے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام وقت ان کے سامنے خوبصورت تیز روح گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے، یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، پھر لگا کہ ان کی پنڈلیوں کو گردنوں پر ہاتھ پھیرنے۔ گھوڑوں کا شغف رکھنے والے جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف نسل کے گھوڑوں کی اپنی اہمیت ہے، مگر عربی نسل گھوڑا دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ یہ خالص النسل گھوڑا بھی ماہرین کے نزدیک کئی درجے رکھتا ہے، کیونکہ عربوں کی گھوڑوں سے محبت و معرفت تھی۔ وہ اپنے گھوڑوں سے اس قدر محبت کرتے تھے جیسے کوئی آدمی اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ اسی شغف کی وجہ سے عربوں کے یہاں گھوڑوں کے کئی نام ہیں۔ عربوں کے معروف اور علماء مفکرین اور دانشوروں نے گھوڑوں کی اقسام پر کئی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کتابوں میں ابن کلبی کی کتاب النساب الخیل یعنی گھوڑوں کی نسلیں، گنجانی کی گھوڑوں کی نام اور نسلیں، اسما کے گھوڑوں کے متعلق شافعی جواب اور ابن حزیل اندلسی کی خلیفۃ الفرسان معروف کتابیں ہیں۔ پیارے دوستو، عربی کے معروف مقرر علامہ جائز نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عربوں کی طرح دنیا کی کوئی قوم نہیں جو گھوڑوں سے اتنا شغف رکھتی ہو، نہ ہی کوئی قوم دنیا میں ایسی ہے جسے عربوں سے زیادہ گھوڑوں کا علم ہو۔ گھوڑے کا عرب کی زندگی سے نہ صرف گہرا تعلق ہے بلکہ یہ ان کی زندگی کا اٹوٹ حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کی زبان اور شعر و ادب میں گھوڑوں کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے۔ گھوڑوں نے عرب شعراء کے خیال کی سیرابی کی تو انہوں نے گھوڑوں کی مختلف خصائل اور عادات کو شعر میں سمو دیا۔ پرانے زمانے میں گھوڑے نہ صرف سواری اور کھیل کے میدان میں استعمال ہوتے بلکہ اہم ترین جنگی سامان تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عربوں کے دانشور اکثر مصنفی اپنی قوم کی وصیت کی ہے کہ اے میری قوم، گھوڑے پالو اور ان کی تکریم کرنا سیکھو۔ یہ عرب کے قلعے ہیں۔ گھوڑے اپنی منفرد عادات اور خصوصیات کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں فیمس ہیں۔ شاید آپ کے علم نہ ہو مگر گھوڑا لیٹ کر اور کھڑے ہو کر دونوں حالتوں میں سو سکتا ہے۔ گھوڑے کا بچہ پیدائش کے کچھ دیر بعد ہی دوڑنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ پالتو گھوڑے کی عمر 25 سال کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 19ویں صدی کے ایک گھوڑے اولڈ بیلی نے 62 سال کی عمر پائی۔ گھوڑے میں 205 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ گھوڑوں کو 5000 سال پہلے پالتو بنایا گیا۔ زمینی میملز میں سب سے بڑی آنکھیں گھوڑے کی ہیں۔ آنکھوں کے مخصوص مقام کی وجہ سے گھوڑے تقریباً 360 ڈگری تک دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 6 کروڑ گھوڑے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ گھوڑے 5 کروڑ سال پہلے ارتقا پذیر ہوئے تھے۔ اگر گھوڑے کو خوراک نہ ملے، صرف پانی ملے تو وہ 20 سے 25 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، لیکن پانی کے بغیر وہ صرف 3 سے 6 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ گھوڑے کے دانت گھوڑی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ گھوڑوں کے غول میں تمام گھوڑے ایک ہی وقت میں نہیں سوتے، ان میں سے ایک کھڑا رہتا ہے تاکہ خطرے سے خبردار کر سکے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔